علیکم ورحمۃ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 24 دسمبر 2020۔ جو سوالات اثر تک آئے ہوئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ سنت، نفل اور فرض نماز کے پڑھنے میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ پچھلے کئی مہینے سے معلوم نہیں کیوں لوگ سنت نماز کے بارے میں کنفیوز ہیں۔ دیکھیں، فرض نماز اور سنت اور نفل میں تو کوئی فرق ہوتا نہیں ہے۔ فرض اور سنت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ سنت اور نفل میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو بار بار سوال کرتے ہیں کہ سنت کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے کہ نہیں ملائیں گے؟ لہذا یہ مطلق بات سمجھ لیں کہ سنت اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملائی جائے گی، چاہے وہ 2 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو۔ پوچھا گیا ہے چوتھی رکعت میں جب ہماری نماز چھوٹی ہوئی ہے، امام صاحب جب چوتھی رکعت میں بیٹھیں، ہم جیسے ہی بیٹھے امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو کیا ہم تحیات پورا پڑھ کر کے اٹھیں یا جیسے ہی وہ سلام پھیرے ہم اٹھ جائیں؟ یہ مسئلہ احناف کے نزدیک بہت سیریس مسئلہ ہے کہ اگر دوسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی اگر آپ آئے ہیں اور امام اٹھ رہا ہے اور آپ کا تحیات مکمل نہیں ہوا ہے، آپ اپنا تحیات مکمل کرنے کے بعد ہی کھڑے ہوں، چاہے وہ دوسری رکعت ہو اور چاہے وہ چوتھی رکعت ہو۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر میں کمپنی میں کام کرتا ہوں اور سیلز میں انچارج ہوں، مجھے کمپنی کہتی ہے کہ آپ سامان خریدیں۔ جب ہم سامان خریدنے جاتے ہیں تو جو کمپنیاں سامان بیچتی ہیں وہ ہم کو آفر کرتی ہیں کہ آپ ہمارے یہاں سے سامان لیجئے، ہم آپ کو کمیشن دیں گے۔ یہ ایک کامن بات اب ہو چکی ہے۔ تو اس کی 2 شکل ہے، چونکہ آپ تنخواہ لے رہے ہیں اور اسی چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں کہ کمپنی کے لیے سامان خریدیں گے، لہذا کمپنی نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے، آپ کا کمیشن لینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1۔ اگر وہ کمپنی کہتی ہے ہر حال میں کہ ہم کمیشن دیں گے تو آپ کمیشن لینے کے بعد کمپنی کے جو مالک ہے اس کو بتا دیجئے کہ صاحب مال اتنا ہے، اتنا ہم کو کمیشن ملا ہے، یہ بھی کمپنی کو دے دیں۔ لیکن کمپنی کو اس طریقے سے آپ جو ہے چونکہ سیلری اسی چیز کی اٹھا رہے ہیں، لہذا کمیشن لینا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا گیا۔ جب وہ زکوٰۃ کے لیے بھیجا گیا تو 2 طریقے سے زکوٰۃ ہوتی تھی۔ جو باغات ہوتے تھے کھجور کے، تو اس میں جب کھجور پکنے کے قریب ہوتی تھی تو جو لوگ کو اندازہ ہوتا تھا کہ اس میں کتنی کھجور ہوگی، تو اس وقت وہ جا کر کے بتاتے تھے کہ تمہارے باغ میں 10 کنٹل 2 ٹن جو بھی ہوگی اتنی کھجور ہوگی اور اتنی زکوٰۃ تقریباً نکلے گی۔ جب زکوٰۃ کا وقت ہوتا تھا تو وہ جاتے تھے، زکوٰۃ لے کر آ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو انہوں نے گفٹ دیا، زکوٰۃ جو لینے گئے انہوں نے لے لیا، لیکن ان کو یہ بات کی کھٹک ہوئی کہ میں تو تنخواہ بھی مجھے مل رہی ہے اور انہوں نے مجھے گفٹ بھی دیا ہے، تو یہ آیا گفٹ جو ہے، اور وہ بھی کمیشن بھی کبھی کیش کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی گفٹ کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے فرما دیا کہ مجھے ایسا پیسہ ملا ہے، یہ گفٹ ملا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ اگر تم اس جاب پہ نہ ہوتے تو تمہیں یہ گفٹ ملتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا جب نہیں ملتا اس کا مطلب ملنے کی وجہ تمہاری یہ جاب ہے، لہذا تم زکوٰۃ جو لے کر آئے وہ بھی جمع کرو، جو گفٹ ملا ہے وہ بھی جمع کرو۔ یہ صراحتاً ہمارے پاس سیاستہ کی حدیث ہے اور ایک دم مستند حدیث ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہاسپٹل میں ہوا کیونکہ ڈاکٹروں نے اور ہاسپٹل والوں نے بہت لاپرواہی کی۔ جب گھر والے اس کے اوپر چڑھ دوڑے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری لاپرواہی سے
इंतकाल तो अपने वक्त पर होगा, लेकिन सबब कोई ना कोई बनेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी को ला करके आप सांप छोड़ दें, सांप काट ले और बंदा मर जाए, तो जिसने ला करके सांप, वो बोले कि मैं क्या किया हूँ, सांप काटा मर गया, सांप के काटने से इसको मरना था, लेकिन उसके बावजूद ये जुर्म गर्दाना जाएगा कि तुमने ला करके सांप छोड़ा जिसकी वजह से बंदे को काट लिया, मर गया। तो इस तरीके से डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने लापरवाही की जिसकी वजह से क्या हो गया, एक सबब बन गया इंतकाल का। अब जब हॉस्पिटल ने देखा कि मामला तूल खींचेगा, तो उन्होंने अपने ऊपर जुर्माना की बात की कि आप लोग जो कहेंगे वो हम दे दें के तैयार हैं। तो 21 लाख रुपए जुर्माना उन्होंने माना कि हमारी गलती से ऐसा हुआ है। तो सवाल ये किया गया है कि ये 21 लाख का जुर्माना लेना जायज़ है या नहीं। ये जुर्माना लेना जायज़ है और उसका इस्तेमाल करना भी जायज़ है। जैसे कोई आदमी का एक्सीडेंट किसी गाड़ी से हो जाता है और गाड़ी इंश्योर्ड होती है, उस आदमी के मरने की वजह से वो इंश्योरेंस जो गाड़ी जो इंश्योर्ड होती है वो उसको पैसा देती है, तो वो पैसा लेना भी इसी तरीके से क्या है, जायज़ है। गोया कि ड्राइवर ने फ़ाइन भर दिया कि मुझसे गलती हुई, ये बंदा मर गया। ऐसे यहाँ भी डॉक्टर से गलती हुई और डॉक्टर ने फ़ाइन भर दिया। बात समझे मेरी, ये कहना चाहते हैं। पूछा गया है कि हाँ, एक सवाल कई लोगों ने पूछा है, सबका एक साथ जवाब दे देते हैं कि ये कल जो है वो क्रिसमस का है, 25 दिसंबर है, तो ईसाइयों का ये एक त्यौहार है। वो मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए। ये एक अलग बात है कि उनके जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को मानते नहीं हैं कि 25 दिसंबर को पैदाइश। खैर, ये अलग टॉपिक है। अब क्रिसमस के मौके पर दो काम होते हैं। एक तो जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं वो हमको मुबारकबाद भी देते हैं, तो कभी कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, कभी कहते हैं हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, कभी जो है वो मेरी क्रिसमस कहते हैं। तो अगर ऐसा कहते हैं तो हमको क्या जवाब देना चाहिए? तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सबका जवाब एक ये हो जाए कि सेम टू यू, एक जवाब। दूसरा जवाब, अगर उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर कहा है तो आप भी हैप्पी न्यू ईयर कह दीजिए। और अगर उन्होंने हैप्पी मेरी क्रिसमस कहा है तो मेरी क्रिसमस का लफ्ज़ में सख्त इख्तलाफ है कि बाद लोग कहते हैं कि इसका माना यह है कि अल्लाह के यहाँ नौज़ुबिल्लाह लड़का पैदा हुआ, तो इसलिए ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया जाए। तो मेरी ज़ाती अपनी राय ये है कि अगर कहना ही पड़े, ये भी कहने की जो हम बढ़ चढ़ करके अगर कार्ड भेज रहे हैं और हैप्पी न्यू ईयर भेज रहे हैं, ये तो कतई किसी मुसलमान के लिए सही है ही नहीं। हम सिर्फ रिप्लाई की बात कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुक़ात हैं और गैर मुस्लिम क्या कहते हैं क्रिश्चनों से, उनके लिए एक बड़ा त्यौहार है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमको या तो समझेंगे ये हमारा दुश्मन है, या समझेगा कि ये गैर महज़्ज़ब लोग हैं, इनको कल्चर ही नहीं मालूम है, इनको तहज़ीब ही नहीं मालूम है। तो इस तरीके से वो हो सकता है कि इस्लाम और मुसलमानों को एक नीचा समझें। तो उनका जवाब देने का कुछ भी वो करें, आप हैप्पी न्यू ईयर बोल दीजिए, ख़त्म हो गई बात। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि ये हैप्पी मेरी क्रिसमस नहीं बोलना चाहते हैं। आप सबका जवाब एक दे दें, हैप्पी न्यू ईयर, ख़त्म हो गई बात। वो कुछ भी बोलें, आप हैप्पी न्यू ईयर जवाब में दे दीजिए, कोई मसला नहीं है। तो जितने भी बातें हैं सबका जवाब मैंने दे दिया। नंबर 2, अब ऐसे मौके पर कभी वो ला करके खाना देते हैं और चॉकलेट है, मिठाइयाँ हैं, ऐसी चीज़ें ला कर देते हैं, और बाद जो ज़्यादा क्लोज होते हैं वो अपने घर में बुला करके खाना भी खिलाते हैं। तो जो मिठाइयाँ या जो भी चीज़ें आ रही हैं तो वो अगर हलाल हैं तो उनका लेना जायज़ है और खाना भी जायज़ है। खाना अगर आपको खिला रहे हैं तो भी आप इस बात का ध्यान दे दें कि जो खाना खिलाया जा रहा है अगर वो खाना हलाल है तो खाना जायज़ है, और अगर आपको डाउट है तो आप वो खाना ना खाएं। तो ले दे करके तीनों को बता दिया, हैप्पी न्यू ईयर के लिहाज से, गिफ्ट देने के लिहाज से और खाना खाने के लिहाज से। पूछा गया है कि मस्जिद में मुख्तलिफ़ किस्म के आजकल ऐलान होते हैं। एक साहब ऐलान कर रहे हैं कि फ़लाँ साहब अपने घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं, जिन लोगों को ट्यूशन पढ़ना है वो फ़लाँ से रब्ता करें, और उनका मोबाइल नंबर बताया जा रहा है। मेरी समझ से ये जो रस्म मस्जिद में हुई है ऐलान करने की, मेरे इल्म में ये है कि ये सुन्नत तरीका नहीं है कोई भी ऐलान।
یہ جو آپ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کی طبیعت خراب ہے یا یہ کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا مغفرت کرے، یہ جتنے بھی اعلان ہیں یہ اعلان سنت طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی لوگ انتقال کیے، ان کے لیے دعا مغفرت مسجد سے جمعہ میں اعلان کی گئی ہو، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سوال جواب علماء بھی سنتے ہیں، مفتیان بھی سنتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو تو مجھے بھیج دیں۔ نمبر 1، اگر کوئی ایسا بہت بڑا معاملہ ہے کہ جیسے انجمن کا معاملہ ہے، اگر آپ اعلان نہیں کریں گے تو شہر میں فتنہ ہوگا، تو مجبوری درجے میں پھر اعلان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اعلان میں اس چیز کا اعلان کہ فلاں صاحب کا ٹیوشن ہے، فلاں صاحب کے یہاں گھر خالی ہے اور وہ کرائے پہ گھر دینا چاہتے، کیونکہ ابھی یار ٹیوشن شروع ہوا ہے، کل یہ بھی شروع ہو جائے گا کہ فلاں صاحب جو ہے وہ پلاٹ بیچ رہے ہیں، ان کے پلاٹ کی قیمت اتنی ہے، تو پھر اس کا کوئی لمٹ نہیں رہ جائے گا۔ لہذا یہ سب مسجد کے آداب اور اس کے احترام کے خلاف ہے۔ پوچھا گیا ہے تعزیت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، تعزیت 3 دن کے اندر کرنا سنت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد اگر کوئی تعزیہ کرنے آئے تو آپ اس کو دوڑا لیں کہ بھیا 3 دن ختم ہو گیا ہے، یہ نہیں مطلب ہے۔ عرب لوگ یہ کرتے ہیں کہ مرتے ہی گھر کے سامنے خیمے لگ جاتے ہیں اور 3 دن کے بعد خیمے اکھاڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی اس کے بعد آتا ہے تو گھر میں جاتا ہے، تعزیت کر لیتا ہے۔ اب تعزیت کیسے کی جائے تو اس کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ بندہ جا کر کے جس کا انتقال ہوا ہے، جیسے مثال طور پر اس کے بچے کا انتقال ہوا ہے، تو اس کو تسلی دے اور اس کو یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ لیکن ہر جگہ نعم البدل نہیں بولنا ہے۔ پتہ چلا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جا کر کے بولے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے، دوسرا باپ عطا فرمائے، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ تو جہاں پہ جیسے کسی عورت کا انتقال ہوا ہے، جوان عورت ہے، تو اس کو بھی اشاروں میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ بہتر انتظام فرمائے۔ تو اس طریقے سے تعزیت کرنے کا معاملہ ہے۔ اب وہ بیٹھ کر کے اس کے لیے دعا مغفرت بھی کی جا سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے اس کی تسلی کے لیے دعا مغفرت کی جائے، اور 3 دن کے اندر کر رہے ہیں تو سنت ہے، اور بقیہ پھر جب بھی کوئی تعزیت کرنا چاہے تو تعزیت منع نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک تجارت ہے، کمپنی 2 لاکھ روپے لیتی ہے اور 2 لاکھ روپے کا سامان دے دیتی ہے، اور پھر 36 ماہ تک 17,000 روپے دیتی ہے، اور پھر ہر ماہ 5,000 روپے کا راشن دیتی ہے، تو اس صورت میں کاروبار کرنا اس کمپنی کے ساتھ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بات میری ایک دم سمجھ میں نہیں آئی کہ 2 لاکھ روپے میں نے دیا اور 2 لاکھ کا اس نے سامان بھی دے دیا، اب 2 لاکھ کے بعد آپ کو کیوں دے رہی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اور اگر 2 لاکھ کے اوپر دے رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ نے اپنے پیسہ دیا اور سامان لے لیا، اب جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے، یہ بھی کئی لوگوں نے سوال کیا ہے اور اس کا بھی جواب ایک ساتھ دے دیتے ہیں کہ جب ایک آدمی کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کے شامل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں امام کو پائے اس حالت میں جا کر کے شامل ہو جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب ایک صاحب نے لکھا کہ ہر رکعت میں 2 سجدہ فرض ہے، تو اور صاحب نے لکھا کہ ان کو ایک صاحب نے بتایا کہ اگر تم کو معلوم ہے کہ یہ دوسرا سجدہ ہے تو آپ امام کے ساتھ شامل نہیں ہو، کیونکہ ہر رکعت میں 2 سجدہ کرنا فرض ہے، تم کو ایک ہی ملے گا، امام کھڑا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سجدہ دوسرا ہے یا پہلا ہے؟ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے، ہر رکعت میں 2 سجدہ کرنا فرض ہے جب وہ ہم رکعت کو شمار کریں تب۔ جب وہ رکعت ہم شمار ہی نہیں کر رہے ہیں تو 2 سجدہ ہو یا 1 سجدہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جس حال میں امام کو پائے پکڑ لے۔ اب ہم لوگوں نے عادت یہ بنا رکھی ہے جو ایک دم غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر رکوع ملنے کے چانس ہوتے ہیں تو دوڑ کر کے شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر رکوع چھوٹ گیا پہنچتے پہنچتے تو اب ہم کھڑے رہتے ہیں، اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب دونوں سجدہ کر لیں، اس کے بعد ہم شامل ہوں گے۔ اب امام صاحب جب دونوں سجدہ کر تب تک یہ حضرت کھڑے رہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں یہ 2 سجدہ کبھی اب نہیں آئے گا،
یہ آپ نے 2 سجدے آپ نے مس کر دیے. ایک سجدہ کی بھی ویلیو جب وہاں کھلے گی تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا کروڑوں یا اربوں کا نقصان کیا ہے. لہذا شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسجد میں پہنچ کر کے بھی سنت کے مطابق زندگی آپ کی نہ گزرے. بہرحال تو یہ طریقہ ہے کہ فوراً شامل ہو جانا چاہیے. پوچھا گیا ہے تزکیے کا سنت طریقہ کیا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو گنایا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ ایسا رسول بھیجیے جو تعلیم دے، حکمت کی باتیں کرے اور تزکیہ کرے. تزکیہ ہمارے نزدیک چند وظیفے کا نام ہو گیا ہے. تزکیہ پوری زندگی ہے. اللہ کے رسول کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ آپ کریں گے تو تزکیہ ہے. جھوٹ چھڑا دیا جائے تزکیے کا ایک پارٹ ہو گیا. نماز کا پابند بنا دیا جائے تزکیہ ہو گیا. فحش کلامی سے آدمی کو دور کر دیا جائے، گالی گلوچ سے، تزکیہ ہو گیا. حسد اور کینہ سے دور کر دیا جائے تو پوری زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر لانے کا نام تزکیہ ہے. تزکیہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چند وظائف کو کرنے سے تزکیہ ہو جاتا ہے، یہ تزکیہ ہمارا بنایا ہوا ہے، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ تو یہ ہے کہ زبان بولنے کے لحاظ سے اور دل دونوں ایک ہو جائیں. جو زبان کہہ رہی ہے وہی بات ہمارے دل میں ہو، یہ سنت، یہ طریقہ ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کا جو اثر ہے ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہمارا تزکیہ ہو گیا. روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اگر تقوی حاصل ہو گیا تو ہمارا تزکیہ ہو گیا. لہذا یہ کوئی بات ہم نہیں بتا سکتے سنت طریقہ تزکیے کا کیا ہے، کوئی ایک نہیں، پوری زندگی جو ہے وہ تزکیہ ہے. پوچھا گیا ہے 40واں اور 11ویں کا کھانا کیسا ہے. 40ویں کے بارے میں ہے یہ کہ اگر آپ فقیر ہیں تو کھا لے جا کر کے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت فقیر ہوں تو کھا لے کھانا جا کے 40ویں کا. 40واں کرنا سنت ہے یا نہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن 40ویں کا کھانا جو آپ 3 پیس پہن کر بیٹھ کر جو کھاتے ہیں، یہ کھانا تو غریبوں کا ہے. ایصال ثواب کے طور پہ کھانا کیا گیا ہے، ایصال ثواب کے طور پہ کھا لیا جائے. لیکن یہ ٹائی لگا کر کے 3 پیس پہن کر کے کلف دار ٹوپی لگا کر کے جو کھایا جا رہا ہے، یہ ایک دم دوسرے کا حق مارنا ہے. ثواب کے ساتھ ساتھ ثواب تو ملنا نہیں ہے، گناہ ضرور ملے گا کیونکہ تم نے دوسرے کا حق مارا ہے. یو پی میں ایک اور بھی رسم ہے. ایک فقیر ہوتے ہیں، فقیر سے مراد وہ فقیر نہیں ہیں جو محتاج ہیں. ایک فقیر برادری ہے، جیسے خان ہیں، سید صاحب ہیں، ایسے فقیر ایک برادری ہے. وہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں پھر بھی فقیر ہیں، سمجھے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو فقیر جو خاندانی فقیر ہے تو وہ فقیر کو بلا کر 40 دن تک اس کو کھانا کھلاتے ہیں. اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو کھلا رہا ہے جتنا اس کے پاس ہے جو کھانے آیا ہے، کیونکہ لیکن ہے خاندان کا کیا، وہ خاندان کا فقیر ہے. یہ یو پی میں عام طور پہ چلتا ہے. اب دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی چلتا ہے. آج ایک صاحب کا سوال آیا تھا غالباً سلطان پور سے، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے اور میں جو ہے وہ فقیر کو کھانا. تو میں نے پوچھا فقیر برادری والا ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا، میں کرناٹک کا میں ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں تم کو معلوم تھا کہ فقیر برادری کو کی وجہ سے کھلایا جاتا ہے، ضرورت کی وجہ سے نہیں. تو میں نے کہا یہ جو آپ نے کھلایا نا، یہ آپ نے اپنا پیسہ پانی میں ڈالا، کچھ بھی ثواب نہیں. نمبر 2، سنت سمجھ کے کھلایا، بدعت کا گناہ ملا. کیونکہ جب ایک آدمی کوئی کام سنت سمجھ کر کرتا ہے، وہ سنت نہیں ہوتی ہے، تو وہ الزام ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر. تو آپ نے الزام رکھا، اس کا بھی الگ سے گناہ ملے گا. غلط آدمی کو کھلایا، اس کو بھی الگ سے گناہ ملے گا. جو کھایا اس کو بھی گناہ ملے گا کیونکہ فقیر بن کے کھایا اور فقیر نہیں تھا. تو ثواب کے کوئی چانسز نہیں ہیں. اب رہا 11ویں کا کھانا. اگر 11ویں میں بکرا ذبح کر کے کیا گیا اور بکرے کو منسوب کیا گیا ہے تو یہ کھانا قطعی جائز نہیں ہے. اب بعض لوگوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ بکرا نہیں کاٹتے ہیں، جا کے گوشت لے آتے ہیں اور گوشت لا کر کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بکرا نہیں کٹائے، وہاں 10 کلو گوشت لے کر کے آئے، 11ویں کر رہے ہیں. تو تب بھی یہ کھانا ناجائز ہے. وجہ یہ ہے کہ صاحب یہ ہے 11ویں ہے کیا چیز.
11ویں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایصال ثواب ہے، تو بھی تم کو فقیر ہونا لازم ہے، تو بھی ایصال ثواب کے طور پہ اگر آپ کھا رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو فقیر بنائیے کہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، لہذا میں کھا لوں، تو بطور ایصال ثواب جو کھا رہے ہوں۔ لیکن یہ تو 11ویں باقاعدہ بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور بڑے دھوم سے 11ویں کی جاتی ہے۔ اچھا، آج تک یہ کوئی نہیں پوچھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی 11ویں کیوں ہے؟ بھئی ابو بکر صدیق نے کون سا ایسا جرم کیا ہے، حضرت عمر کون سے ایسے مجرم ہیں کہ ان کی 11ویں کیوں نہ کی جائے؟ اگر 11ویں کوئی تہوار ہے، 11ویں کوئی چیز ہے، 11ویں کا کوئی ثواب ہے، تو 1,25,000 صحابہ کو کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ سب کے نام 11ویں کریں تو اتنی 11ویں ہوگی کہ آپ کے پاس دن 365 ہیں اور 11ویں ہر 1 منٹ پہ ایک 11ویں ہوگی۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ بھارت میں اسلام کو آئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ہماری زندگی میں 15 سے 17% سے زیادہ ہماری زندگی میں سنت داخل نہیں ہو سکی۔ نماز سے لے کر کے ہر چیز میں جب عبادت نہیں رہ گئی سنت کے مطابق، تو اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سوشل لائف، اکنامیکل لائف، یہ سب کے تو سمجھ آئیے جس کو کہتے ہیں کہ عنقا ہے، یعنی ایک ایسا پرندہ جو ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں تو ایک دم عجیب و غریب ہو گئی ہیں۔ بہرحال یہ 40 دن کا جو چکر ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سب اصل میں کیا کس نے ہے؟ ہمیشہ علماء کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک علماء سو ہوتے ہیں۔ علماء سو کا کام ہوتا ہے 2 کام کرنا، پہلا پیٹ کا انتظام کرنا، دوسرا اپنی شہوت کا انتظام کرنا۔ انہی دونوں کا نام علماء سو ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی قبروں پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں چرس پینے والے، وہ سب کا چکر کیا ہے؟ چکر عیاشی ہے یا پیسہ کمانا ہے۔ اسی 2 کا نام علماء سو ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے ان کے نزدیک، عیاشی کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ چکر اصل یہ دونوں کی وجہ سے سارے سسٹم کو کیا کیا ہے، ہم نے خراب کیا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، ایک صاحب نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، تو ایک مولانا صاحب نے کہا کہ 41 دن تک یہاں سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے۔ اب یہ ان کا 41 دن کا جگاڑ کر رہے ہیں مولانا صاحب اپنا۔ اچھا 40 تھا، اب ایک دن انہوں نے اور بڑھا دیا، اب ایسے دھیرے دھیرے بڑھے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اور دنوں آنا 365 ہو جائیں گے تو سارے دن کا ان کا انتظام ایک آدمی کو ہو جائے گا سال بھر کا، اور دوسرے سال پھر کوئی دوسرا مر جائے گا، تو ایسے ان کی زندگی گزر جائے گی۔ سورہ بقرہ پڑھنا اچھا انہی کو پڑھنا بھی ہے، جن کا سین قاف بھی درست نہیں ہے، پڑھنا انہی کو ہے۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے گھر کو کھول دیا جائے اور داخل ہو جائے، یہی سنت طریقہ ہے۔ جو آپ کو نبی کے طریقہ، نبی کی سنت آپ کو پسند نہیں ہے، عمل کے لحاظ سے کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، آپ روزانہ 40 دن کیوں پڑھیے، پوری زندگی پڑھتے رہیے، روزانہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھتے رہیے، اچھی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان کا حملہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قاری صاحب آئیں گے، وہ پڑھیں گے، اس کا پیسہ دیا جائے گا۔ اب وہ جو پڑھا انہوں نے ان کو بھی ثواب نہیں ہے، جس کے لیے پڑھا گیا اس کو بھی ثواب نہیں، اور کام چونکہ تم نے غلط کیا لہذا شیطان خوش رہا تو شیطان بھاگے گا کیوں؟ بھئی آپ نے تو سنت کے خلاف کام کیا تو شیطان کو خوش کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھنے کی فضیلت آئی ہے تو اس کا کون سا وقت ہے؟ یہ بھی سوال بار بار آتا رہتا ہے۔ دیکھیں اس میں 2 رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ زوال کے بعد، جمعہ کے دن زوال کے بعد سے لے کر عصر تک پڑھی جائے، جس وقت بھی دل چاہے، یعنی سورج ڈوبنے تک، عصر تک نہیں، سورج ڈوبنے تک۔ ایک دوسری رائے ہے جس میں زیادہ علماء شامل ہیں کہ جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کی مغرب تک 24 گھنٹے یہ ہو گئے، کیونکہ عربی لحاظ سے جمعہ شروع ہو، جیسے اب ہم پروگرام کر رہے ہیں جمعہ شروع ہو گیا ہے، لہذا مغرب کے بعد سے لے کر کے دوسرے دن جمعہ کی مغرب تک سورہ کہف کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اس 70 سے کیا مراد ہے؟ 70 یہ بطور محاورہ ہے، عربی زبان میں 70 سے مراد 70 نہیں ہے۔
पूछा गया आमिल के पास जाना कैसा है और उसका इलाज कराना कैसा है। देखें, कोई भी आदमी आमिल का, दूसरा सवाल किया गया कि आमिल का पेशा अख्तियार करना कैसा है। देखें, एक होता है रूहानी इलाज। रूहानी इलाज के लिए किसी के पास जाया जा सकता है। अब रूहानी इलाज डॉक्टरों से महंगा होता जा रहा है। ये एक बेहतरीन कमाई का लोगों ने धंधा बना लिया है। तो पेशा जहाँ तक अख्तियार करने की बात है, कहना नहीं चाहिए मुझे, पेशा अख्तियार करने का सबब अवाम है। अख्तियार किया है हुफ़ाज़ ने ज़्यादातर या आलिमों ने, जो मस्जिद के इमाम हैं। वजह क्या है कि तुमने तनख्वाहें कम रखी, लिहाजा उन्होंने अपने पेट पालने के लिए कोई जुगाड़ कर लिया। आमिल का पेशा अख्तियार करना कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 450 और 500 साल तक कभी ये पेशा नहीं रहा। जो भी अल्लाह वाले होते रहे, अल्लाह ने उनके ज़बान में, अल्लाह ने उनके अमल में बरकत दी थी। वो दुआएं करते थे, कुछ अमल बताते थे, कुछ कभी दम कर देते थे, जैसा कि अल्लाह के रसूल करते थे। अल्लाह के रसूल के सामने भी ऐसे केस आए तो आपने कभी डायरेक्ट दम कर दिया, कभी पानी फूंक करके दे दिया, दम कर दिया गया। इस तरीके से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, अकाबिर थे, कभी भी उन्होंने ज़िंदगी में इसको पेशा नहीं। चूँकि ये एक ऐसा पेशा है कि जिसमें नुकसान नहीं है। कोई भी आप तिजारत करेंगे, रिस्क के चांसेस हैं कि नुकसान भी हो सकता है, नफ़ा भी हो सकता है। इसमें नुकसान के कोई चांस नहीं है। लिहाजा अब पब्लिक भी जानती है कि हर आलिम आमिल है, हर आलिम आमिल है। अगर वो, जैसे मैं कभी किसी से कह देता हूँ, औरतें ही सब आती हैं। इस केस में यह भी एक फ़ायदा होता है कि औरतों से जिन लोगों को दिए उनके लिए ये बेहतरीन धंधा है, क्योंकि औरतें ही आती रहती हैं। तो हमको भी फ़ोन करती हैं, सैकड़ों करती हैं। तो वो अगर मैं कह दूं कि मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूं, तो बात बूढ़ी औरतें कहती हैं, देहात वेहात के, बिहार के, यूपी के, कि बेटा आप कैसे आलिम हैं कि आप आमिल नहीं हैं। वो समझते हैं कि हमको अमलियात पढ़ाई गई है। तो मैं ये भी मशवरा देना चाहता हूँ मदरसे वालों को कि अमलियात पर तहकीक से गुफ्तगू करके एक कोर्स रख लें, ताकि कम से कम जो है कि जो आदमी इस पेशे को अख्तियार करे वो लोगों को धोखा देने के बजाय सही तरीके से कर ले। अब इसमें जितने लोग हैं सब अपने अपने तरफ से करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, और अल्लाह झूठ ना बुलाए 90% झूठ बोलते हैं। आप पूछ लीजिए अपने बारे में, कहेंगे घर बंधा हुआ है, औलाद नहीं हो रही है, कहें रहम बंधा हुआ है, लड़ाई हो रही है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर वालों ने करा रखा है। अच्छा, जब इतना मालूम हो जाता है घर बंधा, खोल दे भाई। जब पूरा भारत बंधा है तो एक आदमी बैठ करके पूरे भारत को खोल दे यार, एक मरतबा है, करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। सब बंधे हैं, सब बंधे हैं। खुला कौन है? वो साहब खुले हैं जो बता रहे हैं, और वही हकीकत में बंधे हुए हैं, हकीकत में वही बंधे हुए हैं। तो ये एक अजीब व गरीब। बहरहाल आमिल क्या जाना जायज़ है, शर्त यह है कि उसके बारे में आपको मालूम हो कि शिरकिया इलाज नहीं करता है। और अगर आपको कुछ भी इल्म नहीं है तो फिर ऐसी जगह से अवॉइड करना चाहिए, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। पूछा गया है वित्र में अगर रफ़ुल यदैन भूल जाएं तो क्या सजदा सहू लाजिम है? सजदा सहू से वित्र का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जानबूझकर भूलें हाथ उठाना तो भी सजदा सहू लाजिम नहीं है। हमको ये सब सवाल पे बहुत हैरत होती है कि इतने दिन हो गए हमको, हम बूढ़े हो रहे हैं, लोगों की भी उम्रें बढ़ रही हैं, छोटे छोटे मसले भी नहीं जान रहे हैं। इसका फॉल्ट कहाँ है, कहाँ से ये मामला ख़राब हुआ है, ये बात समझने की है। ये हो क्या रहा है कि जहाँ पर मकतब है, नंबर 1, जहाँ मिंबरों महराब से तकरीरें होती हैं, वहाँ से दीन का काम जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लिहाजा पब्लिक क्या है बेचारी, कंफ्यूज है, छोटी छोटी बातें पूछती रहती है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि मौलाना साहब हाथ सीने पर बांधना चाहिए या हाथ नाफ पर बांधना चाहिए, कहाँ बांधना चाहिए? मैं ऐसे लोगों को 2 जवाब देना चाहता हूँ। पहला जवाब ये कि जिस आदमी ने तुमको ये सवाल में उलझाया है वो अगर अच्छा आदमी है तो तुमको ये बताना चाहिए, पूछना चाहिए
کہ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ نماز میں فرض کتنے ہیں، اور اسی سے پوچھ لو، اس کو بھی نہیں معلوم ہے، جس نے تم کو اس مسئلے میں الجھایا ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہے نماز کے فرائض کیا ہیں۔ اس سے پوچھ لیں کہ سجدہ سہو لازم کب ہوتا ہے۔ ان ایسی چیزوں کو ایشو بنا دیا گیا مسلمانوں کی کہ مسلمان بیچارہ بے ایشو کے ایشو میں پھنسا ہوا ہے۔ جو زندگی گزارنے کے سلیقے تھے، جو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت تھی، اس کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اب رہا یہ سوال ہاتھ کہاں، میں نے ان کو جواب دیا ذاتی طور پر بھی کہ تمہارا جہاں دل چاہے ہاتھ باندھو، نماز تمہاری ہو جائے گی۔ لڑنا ہے تو کہیں ایک جگہ باندھ لو، اور اگر نماز کی حق ادائیگی کی بات ہے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جس نے ناف کے نیچے کہا ہے، ناف کے اوپر کہا ہے، سینے پر کہا ہے، سب کے نزدیک عمل افضلیت کی بات ہے، فرائض واجبات کی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر امام مالک کا کیا ہوگا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاتھ، وہ اسی لفڑے میں جھگڑے میں آ کر کے انہوں نے کیا فتویٰ دے دیا کہ ہاتھ باندھو ہی نہیں۔ امام مالک کے یہاں یہی فتویٰ ہے، اللہ اکبر، ہاتھ کیا چھوڑ دیا، ختم، باندھنا نہیں ہے۔ اچھا جو لوگ سینے پر باندھتے ہیں تو وہ سینہ زوری بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ 1000% جھوٹ ہے، یہ بخاری میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، علامہ ابن قیم کی تحقیق یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ ان کی تحقیق ہے کہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ بخاری کا نام لیتے ہیں، ان کے نزدیک تو ایسی حدیث موجود ہے جس پر کبھی آپ عمل ہی نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع یدہ الیمنی علی الیسریٰ، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا۔ کہاں رکھا یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ تو ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ جو لوگ بخاری پر ہی کہ بخاری ہی سے سارا عمل کرنا ہے، ان کو چاہیے کہ ہاتھ لٹکائے رہیں، کہیں نہیں باندھیں، وہ کہیں نہیں باندھیں، ہاتھ اٹھاویں، اور چاہے پیٹ سے چھونا نہیں چاہیے ہاتھ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس لیے امام مالک نے کیا کہہ دیا کہ ہاتھ کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لہذا بھیا باندھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سارے جھگڑے سے اپنے آپ کو کیا کر لیا، کنارے کر لیا۔ بہرحال جن لوگوں کو فتنہ پھیلانا ہے، جھگڑا کرنا ہے، ان کے لیے یہ بہت شاندار ایشو ہے، اور اس کو زندہ رکھو، کیونکہ قیامت میں تم سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے ہاتھ باندھا کہاں۔ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بے مطلب کی اپنی زندگی برباد نہ کریں، نہ انرجی برباد کریں۔ اور تمہاری وجہ یہ 5 منٹ مجھے کیوں بولنا پڑا، میرا 5 منٹ تم نے کیوں کھایا؟ اس لیے کھایا کہ تم نے یہ نہیں پوچھا آج تک کہ نماز مولانا چھوڑ دیا تو گناہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھتے ہیں۔ اور روز فجر چھوڑتے ہیں ایسے لوگ جن کو سینے پر ہاتھ باندھنے کا اور ناف پہ ہاتھ باندھنے کا جھگڑا کرنا ہے، ڈیلی فجر چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پوچھا گیا ہے سجدے تلاوت میں نماز کی طرح 2 سجدے ہیں یا 1 سجدہ؟ جتنا سجدہ پڑھیں گے آئے تو اتنے سجدے ہوں گے، 2 سجدہ نہیں بلکہ 1 سجدہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کبھی کبھی مولانا صاحب ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اچانک سجدے کی آیت آ جاتی ہے تو کیا کریں؟ دیکھیں یاد رکھیں، سجدہ کرنا واجب ہے، فوراً واجب نہیں ہے، فوراً افضل ہے، فوراً افضل ہے۔ جب آپ کو فرصت ملے آپ سجدہ کر لیں، ختم ہو گئی بات، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سجدے تلاوت میں کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ضروری ہے؟ نہ پڑھیے صاحب، جو آپ کا دل چاہے، جو تسبیح اللہ کے رسول سے دوسری ثابت ہو وہ پڑھ لیجئے۔ اچھا میری سمجھ میں یہ نہیں آتی بات، اللہ معلوم میرے ہی عقل میں خامی ہے یا مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات، کہ جس چیز میں اللہ کے رسول کا عمل ایک موجود ہے، اس میں آپ کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ آپ دوسرے کی چھان بین کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی۔ روز سوال آتا ہے فلاں درود مولانا پڑھنا جائز نہیں۔ ارے بھیا اللہ کے بندے، جب دیسی گھی موجود ہے ڈالڈا کیوں کھاتا ہے یار؟ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات موجود ہے کہ درود ابراہیم سب سے افضل درود ہے، اور افضل نہ ہوتا اب اس کے افضل کی دلیل دیکھ لو۔ ہر نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود ابراہیم۔ یہ پوچھ رہے ہیں دعا فلاں درود تاج ہے، تو معلوم نہیں دنیا بھر کے درود، فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا۔ ارے
جس نے زندگی میں بیان کیا اس کی حیثیت ہے کہ خواب والے کو لے کر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایسے کام میں مسلمانوں کو خوب دلچسپی ہے، اور اللہ کے رسول کی سنت سے اللہ معلوم کیا بغاوت ہے کہ عادت ہی ایسی ہماری پڑ گئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کہ یہ بیچارے نے لمبا سوال کیا ہے اور دبئی میں رہتے ہیں غالباً، تو کہ مولانا ہم بہت نیک رہنا چاہتے ہیں لیکن شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جتنے نوجوان دبئی میں رہتے ہیں، اچھی نہیں لگے کہ میری بات میں بتا رہا ہوں، ان کا ایک بڑا طبقہ بیوی کو چھوڑ کے رہتا ہے، کیونکہ آفیسر رینک کے علاوہ کسی کو بھی عرب دنیا میں بیوی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں یا جو لوگ نوجوان ہیں وہ سارے کے سارے مشتدنی کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ اب وہی بات انہوں نے لکھا نہیں، اسی قسم کی بات ہے کہ ان کے شیطان کا غلبہ۔ اب جو بچا تھا معاملہ وہ یہ کہ پہلے یہ تھا کہ بھائی شیطان کے لیے جانا پڑتا تھا کہیں شیطانی حرکت کوئی کلب میں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کلب بھی ہے، ڈانس بھی ہے، سب کچھ موبائل میں موجود ہے۔ یہ تو سفید پوش والوں کے لیے بڑا امتحان ہو گیا ہے۔ پہلے تو ہم شرماتے تھے، تھیٹر نہیں جا سکتے تھے، اب ہم کو شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں تھیٹر ہے۔ جو چیزیں عالم کو معلوم بھی نہیں تھی اس کو بھی انٹرنیٹ نے کیا کر دیا، سب کچھ بتا دیا۔ تو ہمارے لیے بھی بڑا امتحان ہو گیا، اور نوجوانوں کے لیے تو کئی ہزار گنا بڑا امتحان ہو گیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں کی یہ عادت پڑ چکی ہے بلو فلم دیکھنے کی، گندی فلم وہ چھوٹ نہیں سکتی۔ اس کا علاج صرف ہے بیوی کے ساتھ رہنا، اس کا علاج صرف ایک ہے۔ نہ گھر والے تو شادی نہیں کرنا چاہتے، دیر سے کرتے ہیں، کیونکہ گھر والوں کو یہ ہے کہ بھیا کما رہے ہیں دبئی میں، اگر شادی کر دیں گے تو گھر میں بہن کی شادی نہیں ہو پائے گی، لہذا اس کو جتنا لمبا کھینچ سکتے ہو کھینچو۔ اس کی زندگی کیا ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس سے ان سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ان کو اپنا گھر بنانا ہے، امی ابو کو حج کرنا ہے اور بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ یہ تین کام جب ہو جائے گا تب تمہارا کام ہوگا، تب تک تم زندگی بھر گناہ کرتے رہو۔ لہذا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو فیملی کا انتظام کریں۔ نمبر 1، آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، آسان نہیں فیملی رکھنا وہاں، سمجھے۔ نمبر 2 کہ واقعی جو ایسے لوگ ہیں، یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے جو سوال کیا بیچارے نے، یہ ایمان نے اندر سے اٹھایا نا، ورنہ غلط کرنے والوں ہے جب سوال ہی نہیں کریں، غلط بات کا شعور ہی ختم ہو جائے تو یہ تو زیادہ خطرناک بات ہے نا۔ تو شیطان کے حملے سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کمرے میں اکیلے رہتے ہیں ایک کو اور رکھ لو، اکیلے نہیں رہو۔ پریکٹیکلی باتیں بتا رہا ہوں جس سے کہ شیطانی حملے کم ہو سکتے ہیں۔ رات میں نیٹ کو آف کرنے کی عادت ڈال دو کہ جو ہے وہ نیٹ آف کر دیا جائے گا، دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کیا کرو، سوچو کہ ہم کو، جیسے آپ ایک عالم اگر کمرے میں آپ کیا جائے تو آپ وہ کام نہیں کریں گے، وہ حرکت نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، دروازہ بھی بند رکھتے ہیں، نمبر 1، کسی کو دیکھ لیا تو فوراً کھٹ سے اسے آپ بھی کر دیتے ہیں، یہ سب کرتے رہتے ہیں، ڈیلی سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میں ہوشیار ہوں، آپ بہت ہوشیار ہیں لیکن سامنے والا بھی بیوقوف نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ سامنے والا بیوقوف نہیں ہے۔ تو تنہائی کو ختم کریں، فیملی کو ساتھ میں رکھنے کی فکر کریں۔ ایک طریقہ اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ گناہ پر اپنے اوپر فائن متعین کر لیں، قسم کھا کے کہ میں نے اب بلو فلم اگر دیکھی تو 50 درہم میں اللہ کے راستے پہ نکالوں گا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں 50 درہم نکالوں گا۔ ایسے یہ بھی ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے کنٹرول کرنے کا۔ اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی ایسی غلط کام کروں تو میرے سر میں خوب درد پیدا فرما دیجیے۔ ایسی بھی دعائیں بد دعائیں اپنے لیے کی جا سکتی ہیں۔ یہ سارے طریقے جو بزرگوں نے لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے بتا دیا ہے۔ بہرحال یہ مشکل ترین کام ہے۔ دنیا میں 2 چیز ایسی ہے، نوٹ کر لیں،
کہ جو تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے، ایک بھوک اور ایک سیکس۔ یہ دونوں چیزیں پرماننٹ کبھی نہیں ختم ہوتی ہیں، اگر ختم ہو جائے گی ساری دنیا کی رونق بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی رونق اسی دو پہ بیس کر رہی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب جس نماز سے پہلے سنت موقدہ ہے تو کوئی آدمی اگر جماعت کھڑی ہوتی ہے پہلے مسجد میں داخل ہو تو وہ سنت موقدہ کو ترجیح دے یا تحیۃ المسجد نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، لیکن اس کا درجہ سنت موقدہ کا نہیں ہے جیسا کہ سنت موقدہ نماز کا ہے۔ تو اس کا دو حل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہ بتا دوں گا تو روز آپ یہی کریں گے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ نماز کا وقت 6:20 پر ہے مثال کے طور پر، اور آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنے کا شوق ہے تو آپ 6:10 پر آ جائیے، تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے اور اس کے بعد سنت پڑھ لیجئے۔ لیکن ہم کو آنا ہی ہے 6:18 پہ۔ اب روز اگر یہ عادت کیجیے جا رہی تو اس کے لیے میں نسخہ نہیں بتا رہا ہوں، ورنہ حناف کا یہ بھی ایک فتویٰ ہے کہ اگر آپ سنت کا وقت ہو گیا ہے اور تحیۃ المسجد نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو سنت میں ہی تحیۃ المسجد کی نیت کر لی جائے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ تحیۃ المسجد کا بھی ثواب مل جائے، کیونکہ تحیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سلامی کرنا۔ تحیہ کے معنی کیا ہے؟ سلامی۔ آپ داخل ہوئے جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ سلامی کے طور پر ہے، بھلے آپ اس کی سلامی مانے یا نہ مانے لیکن وہ سلامی ہے۔ تو اس طریقے سے بھی فتویٰ دیا گیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ غیر مسلم کی شادی میں شرکت کرنا اور کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، غیر مسلم کھانا کہیں بھی کھائیں، اگر چڑھاوا نہیں ہے تو جائز ہے، نمبر 1۔ حرام نہیں ہے تو جائز ہے۔ یہ دونوں چیز نہیں ہیں، کسی بھی غیر مسلم کیا کھانا کھا سکتے ہیں، اس کا پکایا ہوا کھا سکتے ہیں۔ وہ ہوٹل میں جو کھانا پکا رہا ہے وہ تہجد گزار ہے۔ وہ ہوٹل میں جو 5 اسٹار ہوٹل سے لے کر کے اور ڈھابا تک میں جو پکا رہے ہیں وہ تہجد گزار لوگ ہیں۔ لہذا دو چیزوں کا خیال رکھیں، کھانا حلال ہو اور کھانا چڑھاوے کا نہ ہو۔ یہ دو چیزیں نہیں، کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا اگر والدین بیوی کو طلاق دینے کے لیے بولیں تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین بات نہ ماننے کی صورت میں وہ ناراض ہوتے ہیں، برائے کرم وضاحت کریں۔ اصل میں کچھ ہماری مائیں چاہتی ہیں کہ بہو لونڈی رہے، وہ لونڈی نہیں۔ اب اس زمانے میں لونڈی بنانا بہت مشکل کام ہے، آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ ہم کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ اب ماں کو چاہیے لونڈی، سمجھے نہیں؟ اس لیے ساری پرابلم ہے۔ اگر بچہ، میں کہہ رہا ہوں رہنا کس کے ساتھ ہے؟ لڑکے کے ساتھ۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں، تو تجھے کیا فکر لگی ہے کہ تو جو ہے اس کو طلاق دلانا چاہتی ہے؟ اس کو دینا ہوگا، خود ہی دے دے گا یار طلاق۔ تمہارے کہنے سے تو طلاق کا پاور ایسا نہیں کہ طلاق کا پاور چارج ہو جائے گا اگر آپ بولیں گی تو۔ بچہ خود طلاق دے دے گا اگر سمجھے گا کہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو مسئلہ سمجھ لیں۔ شرعی وجہ اگر والدین بیان کرتے ہیں تو بچے کو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر والدہ کہتی ہیں کہ تم جب نہیں رہتے ہو تو یہ فلاں آدمی آتا ہے اور اس کے ساتھ کمرے میں بند کر کے گھنٹوں بیٹھتی، کیا کرتی مجھے معلوم نہیں ہے، ایک بات کہہ رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ اب ایسی شکل میں اگر والدہ اس بنیاد پہ طلاق کی بات کر رہی ہیں تو آپ کو نوٹس لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہم نہ پسند نہیں ہے، ہم ایسا ہے ویسا ہے، میں جو بات بولتی ہوں تمہاری بات کے لیے تھوڑے آئی ہے، وہ آئی ہے جس کی بات سننے کے لیے، اس کی بات سنتی نہیں سنتی، ختم ہو گئی بات۔ تمہاری بات سننا کہاں اس کے لیے فرض ہے، لہذا والدین کی نافرمانی نہیں کہلائے گی۔ ہاں شرعی وجہ ہوگی تو آپ کو خود چاہیے کہ والدین کی بات ماننے کے بجائے شریعت سمجھ کر کے اس پر عمل کر لیں، ختم ہو گئی بات۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین اگر بول دیے تو طلاق دینا کیا ہے، ہمارے لیے بڑی فرما برداری ہے، نافرمانی ہے، فرما برداری نہیں ہے۔ پوچھا گیا LIC ہیلتھ انشورنس وغیرہ اسلام میں جائز نہیں تو اہل خانہ کا علاج، بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے سیونگ پلان کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، جب LIC نہیں تھی تو لوگ کیسے جیتے تھے ویسے جینے لوگوں۔ دوسرا جواب، آج بھی جو لوگ LIC نہیں کہ وہ کیسے جی رہے ہیں ویسے جینے لوگوں۔ بھائی اگر LIC کوئی نمک تو ہے نہیں کہ کھانے میں نہیں ڈالیں گے تو مر جائیں گے۔
अच्छा, फिर सरकार ने आपको बीपीएल कार्ड की सहूलत दी, आप बीपीएल कार्ड बना लीजिए, इंश्योरेंस से ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल कोई ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है कि अगर नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जैसे हम डरते हैं कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, सब शौहर डरते रहते हैं अपने बच्चे बीवी के लिए। उनको ये नहीं मालूम है कि हमारे मर जाने से कभी कभी बहुत अच्छा इंतज़ाम हो जाता है। तुम्हारे मरने से अच्छा मामला हो गया, ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है। अल्लाह पे भरोसा रखो, हो सकता है तुम्हारे मरने के बाद उसके लिए ज़्यादा राहें खुल जाएं, ये भी होता है। मैं खुद अपना तजुर्बा जानता हूँ कि होता है। तो इतनी फ़िक्र नहीं करें, अल्लाह पर भी छोड़ें, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बने। जितना स्मार्ट आप बनेंगे उतना दुनिया में परेशान होंगे। पूछा गया क्या 3 तलाक़ें एक साथ देने से वाक़ हो जाती हैं? चारों इमाम के नज़दीक अगर 3 तलाक़ दी गई तो तलाक़ वाक़ हो जाएगी। अहले हदीस और शिया के नज़दीक तलाक़ वाक़ नहीं होती, एक ही तलाक़ होगी। और भारत सरकार के नज़दीक भी नहीं होगी, क्योंकि भारत सरकार को ही क़यामत में आपको सवाब और गुनाह देना है, लिहाजा उसका भी ख्याल रखिए। अब अगर आप ये समझते हैं कि सरकार जो है वो क़यामत में हमको सवाब दे देगी, अदाब दे देगी, तो उसका ख्याल रखें आप। पूछा गया है और क्या उसके बाद रुजू कर सकते हैं? जब तलाक़ हो गई तो रुजू कैसे कर सकते हैं? अब तो वो किसी दूसरे से निकाह करेगी, फिर वो तलाक़ देगा, हत्ता तन के अज़ौजन गैरा, दूसरे से निकाह करे, वो उसको तलाक़ दे। एक बड़ा अजीब व गरीब सवाल किया गया है, आखिर में इस पर हम बात करेंगे। पूछा गया मौलाना साहब ऑपरेशन से बच्चा हुआ है और अब अगला बच्चा होने पे ख़तरा है, तो क्या माँ को परमानेंट ऑपरेशन करा लिया जाए? हर ऑपरेशन से अगला बच्चा पैदा होने पे ख़तरा है, ये बात सही नहीं है। मेरी बीवी को एक ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर एक बच्चा हुआ, उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ, फिर एक बच्चा हुआ, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर एक बच्चा हुआ। कहाँ ख़तरा हुआ? पहले इसमें माहिर डॉक्टर, जो माहिर से मुराद उस फील्ड का माहिर हो और इस्लाम के हलाल व हराम को जानता हो, वो अगर मशवरा दे कि अगर अब इसको बच्चा पैदा होगा तो माँ की जान का ख़तरा है, तब इस पर गौर किया जा सकता है। पूछा गया मौलाना साहब एक साहब का इंतकाल हुआ है, उनकी एक बीवी है, एक लड़का है, एक लड़की है, एक बाप है, सौतेली माँ मौजूद है, तो विरासत कैसे तकसीम होगी? सौतेली माँ को हिस्सा नहीं मिलता है, सौतेली माँ महरूम हो जाएगी। बीवी को 12.5% मिलेगा और बाप को 1/6 यानी 16.67% मिलेगा। और बीवी और बाप को देने के बाद जो बचेगा उसमें से 47.22% लड़के का हिस्सा होगा और 23.61 जो है वो लड़के का हिस्सा होगा, और माँ महरूम हो जाएगी क्योंकि वो सौतेली माँ है। पूछा गया और लड़का लड़के दोनों नाबालिग हैं, ऐसी सूरत में किफ़ालत दादा पर होगी कि नहीं? ये बताएं सवाल में कि कौन लोग ज़िंदा हैं, सिर्फ दादा ही ज़िंदा हैं, बकिया कोई नहीं है, तब बताया जा सकता है मसला क्या है। पूछा गया अगर नमाज वित्र में दुआ क़ुनूत, ये बता दिया मसला। कुछ आदमी का ख्याल है कि फ़ज़ाइल अमाल में गलतियां हैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, ज़रा उसके बारे में बताइए। जो साहब कह रहे हैं उनसे बताएं क्यों गलतियां क्या हैं, वो गलती नोट करके हमको बताएं, तब हम बता सकते हैं कि उसको पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए। कौन सी दुनिया की ऐसी किताब है कुरान के अलावा जिसमें गलती नहीं है? हर किताब में गलती है, हिदाया में गलती है। वे इंसान है, लिखने वाला कौन है? इंसान है, गलती हो सकती है। हमारे पास इतनी किताबें लाखों की रखी हुई हैं, जिस किताब में कहीं गलती निकाल दें तो ये कौन सी बड़ी बात हुई? ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अदबुल मुफरद, 1360 हदीसें हैं, उसमें तकरीबन 36 या 37 हदीसें ज़ईफ़ हैं। इसको क्या करेंगे, जबकि वो ऐसे इमाम हैं जो ज़ईफ़ हदीस को फटकने नहीं देते हैं। तो ये नहीं बताएं कि गलती क्या है, तब उस पर बात की जा सकती है। पूछा गया हमारा साहब कमीशन पर मदरसे का चंदा करना कैसा है? हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम लोग रसीद दे देते हैं और कहते हैं जो चंदा होगा आधा मदरसे को दे देना, आधा तुम खा लेना। ये हराम है, जायज़ नहीं है।
پوچھا گیا چندے کرنے کا صحیح طریقہ آپ بتا دیجیے. اچھا, انہیں معلوم ہے کہ یہ مولانا صاحب دونوں کام ایک ساتھ کرتے ہیں, مرض بھی بتاتے ہیں اور علاج بھی بتاتے ہیں. چندہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تنخواہ پہ رکھ لیا جائے. چندہ چاہے 1 پیسہ ہو یا 10 پیسہ ہو, تنخواہ تمہاری فکس ہے. نمبر 1, جو تمہارا کرایہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا وہ کرایہ دیا جائے گا, اور چھوٹے اور بڑے شہر کے لحاظ سے ٹی اے متعین کر دیا جائے کہ اگر تم بامبے میں رہو گے روزانہ تو تم کو 300 روپے کھانے کا اور رہنے کا دیا جائے گا, چاہے تم رہو چاہے فاقہ کرو. اور اگر چھوٹے شہر میں رہو گے تو تم کو 150 روپے دیا جائے گا. ایسے کر کے آنے جانے کا کرایہ دیا جائے گا. چندہ لاکھ روپے ہو, کروڑ روپے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. کچھ بھی نہ ہو تو بھی کوئی بحث نہیں ہے. یہ چندہ کرنے کا طریقہ ہے. پوچھا گیا قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مانگ سکتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ قبر پیٹھ کی طرف ہو اور چہرہ قبلے کی طرف ہو. نہیں سمجھے بات؟ جو قبر ہو اس کی طرف کیا ہو؟ پیٹھ ہو, اور بندے کا چہرہ کدھر ہو؟ قبلے کی طرف ہو, تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسی سے مانگ رہا ہے, لہذا منع کیا گیا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی کی نماز چھوٹ گئی تھی, چوتھی رکعت میں وہ شامل ہوا, تو اب امام صاحب تو کھڑے ہونے والے ہیں, تو وہ صرف قاعدہ پڑھے یا درود بھی پڑھے؟ درود اگر پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے, ورنہ قاعدے کے بعد خاموش رہے. پوچھا گیا اگر کوئی صاحب سنت پڑھ رہے تھے اور اچانک جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ کیا کریں؟ کئی بارے میں اس کے بارے میں بتا دیا ہے. پھر ایک سوال ابھی یاد رکھنا, اس کو بیان کریں گے کہ اگر ایک آدمی نے پہلی بات تو ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ظہر میں آپ پہنچے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 منٹ باقی ہے, لیکن ان کو یہی بتایا گیا کہ ہر حال میں آپ کو 4 رکعت سنت موقعہ پڑھنا ہے. وہ ایسے موقع پہ 2 ہی پڑھ کر کے فارغ ہو جاؤ, کیونکہ ہم نے بتایا ہی نہیں ہے. غلطی ان کی نہیں ہے بیچاروں کی, غلطی ہماری ہے کہ میں نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے. اچھا, لیکن اس کی عادت نہ ڈال لو, یہ بھی پرابلم آ جاتی ہے. ایک مسئلہ بتا دو تو کھٹ سے اسی کے ہیبیچول ہو جائیں گے, عادت ہو جائے گی. ایک آدمی نے اگر سنت کی نیت باندھ لیا اور اقامت ہو گئی, تو اگر 1 رکعت پڑھی ہے, دوسری شروع نہیں کی ہے, تو نماز توڑ دے اور فرض میں شامل ہو جائے. نمبر 1, یہ اناف کے نزدیک فجر کو چھوڑ کر ہے. نمبر 2 رکعت پڑھ لیا ہے, پہلی رکعت ختم کر کے دوسری میں شامل ہو گیا ہے, تشہد کر دے, نماز ختم کر دے. تیسری رکعت میں شامل ہو گیا ہے, تو تیسری رکعت میں چوتھی ابھی نہیں شروع کیا ہے, تو 3 رکعت میں نماز توڑ کر شامل ہو جائے. اور اگر 3 چھوڑ کر چوتھی میں ہو گیا ہے تو چوتھی مکمل کر لے. اگر نماز 2 کی نیت کیا تھا یا 4 کی نیت کیا تھا اور نماز مکمل نہیں کیا, تو اس نماز کی اس کو قضا کرنی پڑے گی. یہ بھی مسئلہ جان لیں کہ آپ نے 1 رکعت پہ ہی نماز توڑ دیا جا کر کے. اچھا, اس کے لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کھڑے کھڑے السلام کرتے ہیں. حالانکہ اس سے سلام کرنے دو, آپ نماز کا ارادہ کر لیے, نماز سے خارج ہو گیا, نماز سے خارج ہو گئے, اس کے لیے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, آخری سوال جو آیا ہوا ہے وہ یہ ہے, وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ جتنے قانون ہیں جو بن رہے ہیں بھارت میں, لو جہاد ہے, اسکارف کے خلاف, قرآن کے بین ہونے کا, ایسے 20 بن رہے ہیں, تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو شارٹ میں جتنے بھی قانون مجھے معلوم ہے سب کا مثال دے کر سمجھاتا ہوں. قرآن پہ بین ہونے کی بات عدالت میں جانے والی ہے کہ قرآن کو بین کیا جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے مسجدوں سے بین کیا ہے, اب اللہ ناراض ہو گیا ہے, وہ ملک سے بین کرنا چاہتا ہے. نمبر 1, لو جہاد آیا ہے, بہت مسلمان لو جہاد پہ چلا رہے ہیں. اچھا, میں کہہ رہا ہوں, تمہارے ہاں کہاں لکھا ہے کہ لو کرنا اسلام میں جائز ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے ان کی نیت کیا ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غیر محرم سے تعلق پیدا کرنا, غیر محرم سے پھر تعلق پیدا کر کے شادی کرنا, جو لوگ غیر مسلم ہیں اور مسلمان ہو کے شادی کرتے ہیں, ان کو اسلام سے دلچسپی ہے یا تمہاری شخصیت سے دلچسپی ہے؟ اسلام سے دلچسپی تو ہے نہیں, ورنہ وہ پہلے ہی قبول کر لیتے. تمہارا بیچ میں آنا کیا ضروری تھا؟ تو یہ کوئی اسلام پسند لوگ ہیں ہی نہیں. لہذا یہ جو لو جہاد کا آ رہا ہے, کیونکہ تمہارے ہاں اسلام میں پہلے سے ہی
کوئی بھی سسٹم نہیں ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ لو کریں اور پھر کیا کریں، اس سے شادی کریں. ہمارے یہاں شادی کے بعد لو ہے، وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. وہ تو سمجھتے ہیں یہ تو اپنی پرماننٹ ہے، دوسرے پر ہاتھ مارتے رہتے ہیں. تو یہ جو قانون بن رہے ہیں سب ہماری شرارت سے اللہ بنوا رہا ہے. نمبر 3، اسکارف کے خلاف قانون آتا ہے. جب تمہاری عورتیں بازار سے لے کر کے، پکنک سے لے کر کے شادی تک سب جگہ پردہ بے پردہ ہو رہی ہیں، تو اگر انہوں نے اسکارف کے خلاف بنا دیا تو آپ کو کاہے کو؟ اس عورت کے خلاف آپ کو کبھی نہیں نظر آیا جو شادی میں بلاؤز پہن کر گئی، پیٹ کھلا دکھلا رہی ہے، سر کھلا دکھلا رہی ہے. اگر اس نے قانون بنا دیا تو بہت چلا رہے ہو تم. یہ سب ہمارے کرتوت کی. قرآن مجید کہتے ہیں، کیا کہتا ہے؟ وما اصابک من مصیبت، کہ جو بھی تم کو مصیبتیں ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں. بما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ نے، یہ سب ہمارے ہاتھ نے کروایا ہے. ابھی 3 طلاق کا قانون بن ہی چکا آلریڈی کہ 3 طلاق دو گے تو بھی ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ آج تک بھارت میں تقریروں میں شادی سے پہلے یہ کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے. اب تم نے سنت طریقہ چھوڑا، لہذا تمہارے اوپر اللہ نے ڈنڈا برسا دیا، تو طلاق کے قانون آ گئے. ٹھیک ہے، مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ لاؤڈ اسپیکر بین کر دیں گے. لاؤڈ اسپیکر تم کو اجازت تھی تو تم نے رمضان میں 2 بجے سے جگانا شروع کیا لوگوں کو. غیر مسلم بھی تھے تمہارے محلے میں، بوڑھے بھی تھے جن کو روزہ نہیں رکھتا، سب کو تم نے ستایا. اب ان کی بد دعا لگی، جھیلو. کہ انہی کی بد دعا لگی ہے جو تم جھیل رہے ہو، جھیلو گے. دوسری شادی کے بارے میں آ رہا ہے کہ بھارت میں دوسری شادی کرنا منع ہو جائے، کیونکہ یہاں پر جتنے لوگوں نے دوسری شادی کی 99% نے چوری سے شادی کی سنت کے خلاف کام کیا، اور پہلی بیویوں کو خوب ستایا، بچوں کو خوب ستایا. نتیجہ نکلا کہ پہلی بیوی کے بد دعا لگ گئی، دوسری بیوی کا قانون آ رہا ہے. تو جو بھی تمہارے پاس تم کو خلاف نظر آ رہا بتاؤ، سب کی وجہ ہم ہیں، سب کی وجہ ہم ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے. ہر قانون پر میں بات کر سکتا ہوں کہ جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے وراثت میں ہو رہا ہے. وراثت میں قانون آنے والا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو وراثت میں حصہ کیا ملے گا؟ برابر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے پھوٹی کوڑی نہیں دیا، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف ڈنڈا برسا دیا. بھئی دیا ہی نہیں، پچھلے 100 سال سے نہیں دے رہے ہو، 100 سال سے نہیں دے رہے ہو، 200 سال سے نہیں دے رہے ہو، جب سے بھارت میں اسلام آیا نہیں دے رہے ہو یار. 1200 سال سے نہیں دے رہے ہو لڑکی کا حصہ. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اس کا بھی غصہ جو ہے وہ چرم پر پہنچ گیا. اتنی حرکت قرآن کے خلاف. ایمان لاؤ اللہ کی کتاب پر اور کرو اللہ کی کتاب کے خلاف. لہذا اب وہ قانون کے ذریعے سارا کام کروایا جائے گا. تو سب کچھ کی وجہ جو بھی اتنا مجھے یاد آیا، یہ تو میں اگر ایک لکھا ہوتا نا تو آپ کو 20 بات بتاتا، کہ جو بھی قانون کے خلاف دنیا میں اور بھارت میں ہو رہا ہے ان سب کی وجہ ذاتی طور پر مسلمان ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے بما کسبت ایدیکم ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سوال جواب چونکہ لمبا ہو گیا ہے، لہذا اس کا دوسرا پارٹ نہیں ہوگا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی بار ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.